اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مسجد، آپ حضرات کے سامنے اعتکاف سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں مقید ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور اس کی نیکیوں کا حساب سارے نیک اعمال کرنے والے بندے کی طرح اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ یعنی جس طرح جو لوگ باہر رہ کر خیر کا کام کرتے ہیں اور ان کو نیکیاں کا بدلہ ملتا رہتا ہے، اسی طرح اس بندے کے مقید ہو جانے کے باوجود بھی اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ اور دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ آدمی خدا تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے عبادت سمجھ کر ٹھہرا رہے، اور ایسی مسجد میں جس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے۔ اور ہدایت کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد شرعی کا ہونا ضروری ہے، یعنی اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے، البتہ عورتوں کے لیے مسجد ہی میں اعتکاف کرے جہاں پر وہ نماز ادا کرتی ہے اور عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی جس طرح نماز کے لیے انہیں اجازت نہیں ہے، اسی طرح اعتکاف کے لیے بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ گھر ہی کی مسجد میں اعتکاف کریں، یعنی جس جگہ نماز ادا کرتی ہے وہیں پر اعتکاف بھی ادا کرے، چاہے وہ اعتکاف نفل ہو یا واجب ہو یا سنت ہو۔ جس طرح نماز کے لیے مسجد میں آنا منع ہے، اسی طرح اعتکاف کے لیے بھی مسجد میں آنا منع ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سنت مؤکدہ علی الکفایہ، نمبر 2 واجب، نمبر 3 مستحب۔ واجب وہ اعتکاف ہے جو نظر ماننے یا کسی منت ماننے سے واجب ہو جاتا ہے، یا کسی مصنون اعتکاف کو فاسد کرنے کی وجہ سے اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ وہ اعتکاف ہے جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 21ویں شب سے لے کر رمضان کا چاند دیکھنے تک اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ان دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، وفات تک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے بعد بھی آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اس کا اہتمام کیا۔ اور مستحب وہ اعتکاف ہے جو کسی بھی وقت کیا جاتا ہے، اور افضل جگہ اعتکاف کے لیے تو مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی، اس کے بعد شہر کی جامع مسجد ہے، ورنہ تو اپنے محلے کی مسجد ہے۔ اور اعتکاف کے لیے سنت اعتکاف اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن مستحب کے لیے صرف نیت کی ضرورت ہے کہ میں جب تک بھی مسجد میں رہوں گا وہ اعتکاف میں رہوں گا، بس اس کے لیے روزے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نیت کی ضرورت ہے۔ رہی بات لاک ڈاؤن کی، تو بہت سارے لوگ مساجد میں جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حکومت کی جانب سے پابندی لگی ہوئی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہر محلے سے کوئی 1 یا 2 فرد محلے کی جانب سے سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ادا کر لے، تاکہ تمام محلے والے گنہگار نہ ہوں۔ اگر کسی محلے سے بھی کوئی 1 یا 2 فرد اعتکاف نہیں کیا تو تمام محلہ گنہگار ہوگی، اس لیے کم از کم 1 یا 2 فرد اعتکاف کر لے، اور باقی حضرات اپنے گھروں میں خوب نوافل ادا کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، اور اپنے عورتوں کو اعتکاف کا حکم دیں۔ اور بعض حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد کے بجائے گھر ہی میں اعتکاف کر لے تو یہ درست ہوگا،
لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ مردوں کے اعتکاف کے لیے مسجد شرعی کا ہونا ضروری ہے۔ تمام ائمہ مجتہدین کا اس پر اتفاق ہے۔ جس طرح اعتکاف مردوں کے لیے بھی سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کی فضیلت سے محروم نہ رہیں، اور عورتیں حیض و نفاس کی حالت میں اعتکاف کرنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اعتکاف کے درمیان حیض و نفاس آ جائے تو اس صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس کی بعد میں قضا کر لے۔ بہتر یہی ہے کہ عورتیں ماہواری تاریخ کو دیکھ کر ہی اعتکاف میں بیٹھیں، اور شادی شدہ عورتیں اپنے شوہروں کی اجازت لے کر اعتکاف میں بیٹھیں۔ عورتیں اپنے ارد گرد اعتکاف کی جگہ پردے لگا سکتی ہیں، اور نہ لگائے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ارد گرد پردے لگا لیں یا نشان لگا لیں، کیونکہ اس سے باہر جاتے ہی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جب رمضان کا سنت اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا صرف ایک دن کی لازم ہوتی ہے روزے کے ساتھ، اور اگر اس کی قضا رمضان میں ادا کرنا چاہ رہا ہے تو پہلے سے ہی روزہ ہوتا ہے، صرف نیت کی ضرورت ہے، اور اگر اس کے علاوہ دیگر دنوں میں قضا کرنا چاہتا ہے تو روزے کے ساتھ اس کی قضا ادا کرے۔ اور اگر صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے کے درمیان کسی بھی وقت اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے مسجد آ جائے قضا کی نیت سے، پھر سورج غروب ہونے کے بعد اس کی قضا مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اگر سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق کے درمیان کسی بھی وقت اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد آ جائے، پھر اگلے دن سورج غروب ہونے کے بعد اس کی قضا مکمل ہو جاتی ہے۔ اور بعض حضرات وہ جو اعتکاف جن کا ٹوٹ جاتا ہے اور ابھی رمضان کے ایام باقی ہے تو اعتکاف کو وہ گھر جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، اور اگر اعتکاف کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اعتکاف نفل کہلائے گا۔ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی عام ہو چکی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں 2 یا 3 دن اعتکاف رکھنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ سنت اعتکاف ادا ہو چکا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں 21ویں شب سے لے کر رمضان کا چاند دیکھنے تک سنت اعتکاف ادا کیا جاتا ہے، اور یہ احادیث سے مروی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معتکف حضرات یہ سمجھتے ہیں خاموش رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اور معتکف حضرات دنیاوی بات کر سکتے ہیں لیکن بقدر ضرورت، اور محفلیں اور گپ شپ کی محفلیں لگانا یہ اعتکاف کی روح اور مسجد کے تقدس کے خلاف ہے، اور اجتناب کرنا چاہیے محفلیں لگانے سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آج کل جگہ جگہ مصلے بنے ہوئے ہیں جس میں امام و مؤذن بھی ہوتے ہیں، اور مسجد اور جماعت سے نمازیں ادا بھی ہوتی ہیں، اور کیا اس میں اعتکاف درست ہے؟ نہیں، اس میں ہرگز اعتکاف درست نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف کے لیے شرعی مساجد کا ہونا ضروری ہے، اور یہ مصلی اور عرفی مسجدیں شرعی مساجد میں داخل نہیں ہے، لہٰذا وہ اعتکاف درست نہیں ہے۔ میں اسی پر ان چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اے عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔